السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ محترم سامعین، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 26 اور 27 اللہ شاہ فرماتا ہے اور اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ کس سے؟ یعنی حضرت حبیب نجار کو جب قوم نے شہید کر دیا تو ان کی روح کو جب کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو، قال یا لیت قومی یعلمون، تو انہوں نے کہا کہ کسی طرح میری قوم جانتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ دونوں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس مخلص مملک کو شہید کر دیا گیا تو عزت و اکرام کے طور پر ان سے فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرماتا ہے، کاش کہ وہ ایمان لاتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ مخلص مومن اور خیر خواہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہتے ہیں اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام انہیں کیسی بھی تکلیف دی جائے وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ اللہ شاہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اور ان مجرموں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ دشمنوں پر بھی وہ رحم کرتے، اور یہی تبلیغ کا طریقہ ہے۔ ہمیشہ آپ نے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنوں پر رحم فرمایا، اور ان کی خیر خواہی کرنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں۔ صرف اس ایک واقعے کو دیکھیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ هل اتا علیک یوم کان اشد علیک من یوم احد، یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن حضور پر گزرا ہے؟ ہجرت سے پہلے طائف کے واقعے کے تعلق سے حضور نے اشارہ فرمایا، فقال لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت یوم العقبہ، آقا نے فرمایا تیری قوم کے ہاتھوں جو تکلیفیں مجھے یوم العقبہ یعنی طائف کے دن ملی وہ بہت زیادہ سخت تھی، یعنی جس دن میں نے قبیلے بنو ثقیف کے سرداروں عبد لیل اور ان کے بھائیوں کو دعوت دی اور انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں فانطلقت على وجهي وانا مهموم فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا انا بسحابة قد اذلت فنظرت فاذا في جبريل۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے کسی نے میری دعوت قبول نہیں کی اور میں لوٹا، اس دن میں بہت سخت غمگین اور پریشان خاطر تھا اور اپنے فکروں میں اور اندیشوں میں کھویا ہوا چلتا رہا۔ جب میں قرن الثعالب کے مقام پر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام مجھے دکھائی دیے۔ پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں فنادانی وقال ان اللہ تعالی قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک
وقد بعث الیک ملک الجبال فتأمرہ بما شئت فیہم، حضرت جبریل علیہ السلام نے پکارا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کی ہے، اور جو آپ نے برداشت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ جو حکم اسے دیں گے وہ بجا لائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، فنادانی ملک الجبال فسلم علی ثم قال یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک وانا ملک الجبال قد بعثنی اللہ عز وجل لتأمرنی بما شئت ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم کے جواب کو اور گفتگو کو سن لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں میں اس حکم کو بجا لاؤں۔ اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سارے جتنے بھی اوباش ہیں وہ سب پیس کر رہ جائیں گے۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے، آقا نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل ولا یشرک بہ شیئا۔ حضور نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ آج اگرچہ یہ ایمان نہیں لائے مگر اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بد دعا نہیں کی، ایسا رحم فرمایا کہ ہاں اس کے بعد فتح مکہ کے بعد یہ طائف والے بھی ایمان لے آئے۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی شان۔ اللہ تعالیٰ اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔